بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جنہیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ان کی بہادری، رحم دلی اور دانش مندی کے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہوں۔ انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ آپ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 میں جب صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو مصر سے باہر نکالا تو خلیفہ العز الدین نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس لیے اہم مانتے ہیں کہ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتحین بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہاتھ ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھی۔ انہوں نے مسجد الاقصی میں داخل ہو کر نور الدین کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد وہ مظالم نہیں کیے جو شہر پر قبضے کے وقت عیسائی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین نے ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک معمولی سا فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دی، اور جو غریب فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کے فدیے کی رقم خود ادا کی۔ بیت المقدس پر قبضے کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سال عیسوی سے قائم تھی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلمانوں کا قبضہ رہا، یہاں تک کہ 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے حصے میں چلا گیا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں بیت المقدس یعنی یروشلم کو نیوٹرل شہر کے طور پر قائم کر دیا گیا، جو کہ نہ تو فلسطین میں آتا ہے اور نہ ہی بنی اسرائیل کے علاقے اسرائیل میں۔